ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر رشتہ، ہر چیز آپ کو متبادل مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے آج کل کہ جو ہم نسل ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے رویے بہت زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ وہی والدین ہیں جس کے سبب، جن والدین کی وجہ سے میرا اور آپ کا وجود ہے۔ تو میری اس رمضان کے مبارک مہینے میں گزارش ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو اس کو برداشت کریں، چونکہ ہمارے ذمے ہے، اولاد کے ذمے ہے، چھوٹے ہونے کی حیثیت سے کہ ماں باپ کی بات کو برداشت کیا جائے۔ اور اگر ان کی کسی بات سے ہمیں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہم ان سے کیسے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ 5 رمضان المبارک ہے، اور آج ایک اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ، حدیث پاک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حدیث سے شروعات کرتے ہیں آج کی محفل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفہ وادخلہ الجنہ، رفق بالضعیف والشفقۃ علی الوالدین والاحسان الی المملوک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا، اور غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ میں ترجمے کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 1، کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا۔ نمبر 2، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا۔ اور نمبر 3، غلام سے اچھا سلوک کرنا۔ میرے معزز ناظرین، اس حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی ان کو عرش کا سایہ دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ ابھی دیکھیں مارچ کا موسم چل رہا ہے، تو تھوڑا سا موسم ابھی بہت معمولی سا گرمی کی طرف مائل ہوا ہے، اور روزہ بھی ہے، تو ہمیں چھاؤں کی، ٹھنڈک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں ذرا تصور کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اور جس کے بارے میں بے شمار احادیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا کہ اس دن سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری اپنی گرماہٹ کے ساتھ صرف 1.25 نیزے کے بلندی پہ ہمارے سروں پہ ہوگا۔
تو میں اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کیا شدت ہوگی. آپ گرمیوں میں دیکھیں جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو گویا کہ یوں لگ رہا ہوتا ہے ہر چیز پگھل جائے گی سورج کی گرمی کی وجہ سے. اور ابھی سورج ہم سے کتنے لاکھوں کلومیٹر دور ہے. تو آپ تصور کریں قیامت کے دن جب سورج سے سوا نیزے پہ ہوگا, بہت ہی ہمارے سروں کے قریب ہوگا, تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو اس دن اگر ہم میں یہ 3 خوبیاں پائی گئیں تو دیکھیں کتنا فائدہ ہو جائے گا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں دیکھیں جو تیسری شکل اللہ کے نبی نے بتائی, تیسری خوبی ہے وہ غلام سے اچھا سلوک کرنا. آج کل غلام تو نہیں ہے, لیکن پہلی دو چیزیں جو ہیں خاص طور پہ ان کا تو بہت زیادہ تعلق ہے ہماری آج کی زندگی سے, جس میں سب سے پہلے اور سب سے قریب اور سب سے خوبصورت, سب سے قابل احترام رشتہ وہ والدین کا ہے. ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں. دنیا میں ہر رشتہ, ہر چیز آپ کو متبادل مل سکتا ہے, لیکن ماں باپ کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے آج کل کہ جو ہم نسل ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے رویے بہت زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں. بہت ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں, یہاں تک کہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے. تو میں آج اس حدیث کے جو آج ہم نے پڑھا, جو ہمیں اس سے میسج مل رہا ہے کہ ہم کمزوروں پہ بھی نرمی کریں. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا, پہلے بھی احادیث گزری ہیں کہ غریب لوگوں سے, مسکینوں سے اچھا سلوک کریں, اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں. تو میری سب سے گزارش ہے, جتنے بھی میرے بہن بھائی یہ بات سن رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ ان کے والدین زندہ ہیں, تو پلیز ان کی قدر کریں. دیکھیں اختلاف رائے ہو جاتا ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. ماں باپ میں اور بچوں میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے, یہ ایک بہت فطری عمل ہے. لیکن اختلاف کے باوجود ماں باپ کی جو عزت ہے, ان کا جو احترام ہے, اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور سب سے جو اس کی بری شکل ہے, جو سب سے خوفناک شکل جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, وہ تب بنتی ہے جب پیسے کے اوپر, مال کے اوپر, جائیداد کے اوپر والدین کے ساتھ بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے, والدین کے ساتھ اجنبیوں والا سلوک شروع ہو جاتا ہے. ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ وہی والدین ہیں جس کے سبب, جن والدین کی وجہ سے میرا اور آپ کا وجود ہے, جن کی وجہ سے میں دنیا میں آیا. ہم اس چیز کو بالکل بھلا دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, اور چند پیسوں کی خاطر, زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے ہم والدین سے اختلاف شروع کر دیتے ہیں, اور لڑائیاں اس حد تک بعض دفعہ بڑھ جاتی ہیں کہ سکے اولاد, سکے ماں باپ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے. تو میری اس رمضان کے مبارک مہینے میں گزارش ہے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں. ان کی کوئی بات بری بھی لگے تو اس کو برداشت کریں, چونکہ ہمارے ذمے ہے, اولاد کے ذمے ہے, چھوٹے ہونے کی حیثیت سے کہ ماں باپ کی بات کو برداشت کیا جائے. اور اگر ان کی کسی بات سے ہمیں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا, اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہم ان سے کیسے بات کریں, اس اختلاف کے اندر کس لب و لہجے میں ہم ان سے مخاطب ہوں. تو ان ساری چیزوں کی ہم رعایت رکھیں گے تو بڑی کامیابی ملے گی. اور والدین کی قدر, اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے بھی دنیا میں اللہ نے جس کو عزت دی, اس کی جو بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ضرور تھی کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرتا تھا. تو ہم اگر حقیقی کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو ہم اپنے والدین اور جو بھی بڑے ہیں ان کا ادب احترام کریں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.